الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ صلوات پڑھیں۔ ارباب اعضاء، قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اللہ کر رہا ہے قرآن میں خطاب۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں خود فرماتا ہے لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی اس قرآن میں شک سمجھے، شبہ سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے وہ نام کا مسلمان ہے، اس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ذرا غور کریں، ہم اس آیت مجیدہ میں اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے۔ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ اور تقاضا کر رہا ہے ایمان والوں سے۔ خطاب کر رہا ہے اللہ، اور جس سے خطاب کر رہا ہے وہ ہیں ایمان والے۔ خطاب میں اللہ ایمان والوں سے تقاضا کر رہا ہے۔ اے اللہ، تیرا تقاضا کیا ہے؟ ایمان والوں سے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں۔ علماء مفسرین شیعہ کی کتب اٹھا کر دیکھیں، یا علماء اہل سنت میں سے بڑے جلیل القدر علامہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں نقل کرتے ہیں، قرآن میں جب بھی خطاب ہوا اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ گویا اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے۔ علماء مفسرین نے روایت نقل کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن میں جب بھی خطاب ہو ایمان والوں کو، اس سے مراد ہیں علی والے۔ تو گویا اللہ خطاب کس سے کر رہا ہے؟ علی والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اے میرا اللہ، تو علی والوں سے کیا خطاب کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے علی والو، قوا انفسکم، اے علی والو، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے پورے خاندان اور کنبے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بھئی ہمارے ہاں جو ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ بھئی جو علی والا ہے وہ تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو علی والا ہے بھئی اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے علی، اگر دنیا تجھ سے بغض نہ کرتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی ہی مبغض علی کے لیے، دشمن علی کے لیے۔ دشمن علی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ اچھا، اب دشمن علی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ
کہ دشمن علی نے جہنم کے نچلے طبقے میں جلنا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب دشمن علی کے لیے جہنم ہے تو پھر یہاں اللہ علی والوں کو کیوں کہہ رہا ہے اے علی والو خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے قرآن جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے جہنم تو بنائی ہے دشمن علی کے لیے، لیکن اے علی والا، اے حبدار علی، اگر تو نے علی کے راستے پہ زندگی نہ گزاری تو تو بھی جہنم میں جا سکتا ہے، اور تو نے اپنے خاندان کو بھی علی کی سیرت کے مطابق زندگی نہ گزاری تو وہ بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ جو علی والا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ قرآن تو واضح کہہ رہی ہے نا، قرآن ہے، کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، قرآن ہے، کسی عالم کا کلام نہیں ہے، اللہ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے۔ ہم قرآن تو پڑھیں، قرآن میں اللہ واضح اعلان کر رہا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ قرآن پڑھیں، قرآن، اے علی والو قرآن پڑھیں، قرآن سے انس پیدا کریں۔ اور معصوم فرماتے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ روایت میں معصوم فرماتے ہیں جو شخص قرآن سے دوستی لگا لے، اگر پوری کائنات اس کو تنہا چھوڑ دے تو وہ کبھی بھی وحشت محسوس نہیں کرے گا۔ قرآن سے دوستی لگانے سے پوری کائنات آپ کو چھوڑ دے آپ وحشت محسوس نہیں کریں گے، یعنی قرآن ایسا دوست ہے۔ تو لہذا قرآن اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہمیں دین کا پتہ نہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے یا قرآن کا یا سنت کا۔ اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دین میں ہم صفر ہیں۔ ایک صاحب سے گزارش کی ہم نے کہ آپ ترجمہ قرآن اپنی نسلوں اور اپنے خاندان میں ترجمہ قرآن علماء کے قریب آئے تاکہ قرآن پر رغبت دلائے اولاد کو بھی اور خود بھی قرآن کے ترجمے کی طرف غور کرے۔ تو ان کا یہ جملہ کہتے ہیں کہ قبلہ، اگر قرآن کا ترجمہ دیکھیں تو جو منبر سے پیش ہو رہا ہے لگتا ہے کہ قرآن کچھ کہتا ہے اور ہمارے گھروں میں دین کچھ اور ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اتنی دوری ہے کہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ دین ہے ہی نہیں جو اللہ قرآن میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ لہذا قرآن مجید دیکھیں، آپ اس ماہ رمضان میں یقیناً ختم کرنے والے ختم بھی کر رہے ہوں۔ بے شک روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ایک ختم قرآن کا ثواب۔ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت، ایک حرف، ایک لفظ نہیں، ایک حرف آپ نے ادا کیا، بسم اللہ کی صرف با ادا کی، امام فرماتے ہیں آپ کو ایک ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، ماہ رمضان میں ختم قرآن کا اتنا ثواب،
کہ روایت میں ملتا ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام ماہ رمضان میں 40 ختمی قرآن کرتے تھے، اور وہ بھی ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے یہ دیکھتے تھے یہ آیت اللہ نے کس شان میں نازل کی، اللہ نے اس میں کیا ہدایت کا پیغام دیا، اللہ نے کن باتوں سے روکا۔ یعنی وارث قرآن، قرآن کو اس انداز سے پڑھتے ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ ترجمہ قرآن، آپ کو جس کا ترجمہ پسند ہے، مولانا فرمان کا پڑھنا چاہیں، مولانا ذیشان حیدر جوادی کا پڑھنا چاہیں، شیخ محسن علی نجفی صاحب کا پڑھنا چاہیں، اور بزرگ علماء کے ترجمے موجود ہیں، کسی بھی عالم کا ترجمہ پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ پڑھیں تو صحیح، اللہ قرآن میں ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ادھر سے تو ہم یہ دعویٰ کریں ہم اس گھرانے سے محبت رکھیں کہ جب علی حیدر کرار آغوش رسالت میں آئے تو رسول کے ہاتھوں میں سب سے پہلے اگر علی نے پڑھا تو وہ قرآن پڑھا۔ امام حسین ابن علی سر کٹنے کے بعد نوک نیزہ پہ پڑھا، قرآن پڑھا۔ امام حسین اپنی زبان مبارک سے اپنے نانے کے فضائل پڑھ سکتے تھے؟ پڑھ سکتے تھے؟ شام کے بازاروں میں اپنے بابا علی کے فضائل پڑھ سکتے تھے؟ پڑھ سکتے تھے یا نہ پڑھ سکتے تھے؟ اب سوچیں ذرا، امام حسین نے نہ رسول کے فضائل پڑھے، نہ مولا علی کے فضائل پڑھے، نہ اپنے فضائل پڑھے، پڑھا تو قرآن، دنیا والوں کو بتا دیا ہمیں پہچانو ہم وارثان قرآن ہیں، وارثان قرآن۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا آپ کو دنیا والوں پہ کیا فضیلت حاصل ہے؟ آپ جو کہتے ہیں ہمیں فضیلت ہے دنیا والوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ ہم حجت خدا ہیں، ہمیں شرف اور عظمت حاصل ہے، مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی مخلوق پہ اس لیے فضیلت حاصل ہے چونکہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کے وارث ہیں۔ یعنی کائنات میں اگر وارثان قرآن ہے تو وہ ہم اہل بیت ہیں۔ اب دیکھیے ائمہ اہل بیت اپنی عظمت و شرافت و فضیلت کو بھی اگر بیان کر رہے ہیں تو قرآن مجید کو سامنے رکھ کے، تو لہٰذا اہل بیت یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کی احترام اور تعظیم کریں، کیونکہ ہمیں بھی جو فضیلت حاصل ہے وہ وارث قرآن ہونے کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہٰذا قرآن کی طرف توجہ کریں، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام علی فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوگا اس گھر میں 4 سعادتوں کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ ضمانت دینے والا امام علی، وارث جنت امام۔ مولا وہ کون سی 4 سعادتیں ہیں جن کی آپ ضمانت دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوگا، پہلی سعادت اس گھر میں یہ ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنے گھروں میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام آپ کریں، آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمت اور برکت کے نازل ہونے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ آج دنیا دیکھیں مختلف کام انجام دیتی ہے، میں یہ کام کر لوں تو اللہ کی رحمت آ جائے، میں فلاں کام کر لوں تو اللہ کی رحمت آ جائے۔
میں فلاں کام کر لوں تو اللہ کی رحمت آ جائے، میں کسی پیر سے دعا کروا لوں تو اللہ کی رحمت آ جائے، میں کسی سے دعا کے لیے التماس کر لوں اللہ کی رحمت آ جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں تو لاکھ کام کر، اگر تیرے گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے تو رحمت خدا بھی نہیں۔ رحمت خدا تب نازل ہوگی جب تیرے گھر میں ذکر خدا اور تلاوت قرآن۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ ہمیں تلاوت قرآن کرنا نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ تلاوت قرآن کرنا نہیں آتا، آپ کو ذکر خدا کرنا آتا ہے۔ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی امام علیہ السلام کے گھر میں صبح کو سورج نکلنے تک امام علیہ السلام کے گھر میں تلاوت قرآن ہوتی رہتی۔ جن کنیزوں اور غلاموں کو تلاوت قرآن کرنا نہ آتا، امام فرماتے کہ تم ذکر خدا کرتے رہو۔ یہ تلاوت قرآن اس قدر اہم ہے، تلاوت قرآن کر ملتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام بازار کوفہ میں جا رہے تھے، امام نے دیکھا دکان میں ایک درزی بیٹھا ہے اور وہ اپنی زبان میں گنگنا رہا ہے، گانے کہہ رہا ہے۔ وارث قرآن کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ایک علی والا کہلوائے اور زبان پہ گانے ہوں۔ امام علی فرماتے ہیں تجھے اللہ کا کلام نہیں آتا کہ اپنی زبان کو اس نجس چیز سے، بیہودہ کلام سے نجس کر رہا ہے؟ کہتا ہے وارث قرآن آتا تو میں پڑھتا۔ روایت کہتے امام علی علیہ السلام نے ایک کنکر اپنے منہ میں رکھا اور اس لعاب دہن سے آلودہ وہ کنکر اس نے اپنے منہ میں جب رکھا، جیسے ہی اس نے وہ لعاب دہن سے آلودہ وہ کنکر چوسا، وارث قرآن کے لعاب کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اللہ صلی علی پہ مولا علی کی عظمت ہے کہ نہیں؟ ان کے وجود کے ہر پہلو میں اللہ نے عظمت و شرافت و کرامت کو رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ روایت تو ہم بیان کر لیں اور سن لیں کہ مولا علی کی لعاب میں کتنی تاثیر اور برکت ہے، لیکن پیغام کی بات کیا ہے ہمارے لیے، سمجھنے کی بات کیا ہے؟ یعنی مولا علی نے اگر اپنے لعاب دہن کے ذریعے کوئی اپنے چاہنے والے کے لیے پسند کیا ہے تو وہ تلاوت قرآن ہے۔ امام چاہتے تو کچھ اور بھی تعلیم دے سکتے تھے، لیکن وارث قرآن بتانا چاہتے ہیں ہمارے لعاب کی تاثیر یہ ہے کہ تم قرآن کے حافظ بنو گے۔ جیسے نبی نے علی مولا کو اپنے لعاب مبارک کی گھٹی دی تو علی مولا نے قرآن پڑھ کر سنایا تھا، اور علی مولا بھی اپنے لعاب سے کنکر دے رہے ہیں تو وہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو پہلی چیز مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوگا۔ دوسرا فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی اس گھر میں ملائکہ آ کر آباد ہو جائیں۔ اے علی والو، امام کی شب ضربت ہے اور علی مولا کی زبانی ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اس گھر میں رحمت کے ملائکہ آ کے آباد ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو تاریخ میں ایک گھر ملا ہے، وہ ہے علی و بطول کا، کہ جس گھر میں ملائکہ آ کر غلامی اور خدمت گزار بن کر رہے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں او علی والا
تلاوت قرآن کی پابندی تو کر، تیرے گھر میں ملائکہ آ کر آباد ہوں گے، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، علی جیسا امام ہمیں ضمانت دے دے۔ تیسری چیز مولا علی فرماتے ہو، علی والا قرآن کی تلاوت، ذکر الہی کی پابندی تو کر، تیسری ضمانت میں دیتا ہوں، تیرے گھر سے شیاطین دور ہو جائیں گے۔ شیاطین یعنی کبھی تیرے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، تیرے گھر میں لڑائی نہیں ہوگا، تیرے گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، تیرے گھر میں فسادات نہیں ہوں گے۔ جب شیاطین نہیں ہیں تو لڑائی جھگڑے اور فسادات کیسے؟ اور چوتھی چیز امام فرماتے ہیں، اور علی والا تلاوت قرآن، ذکر الہی کی پابندی کر، تیرا گھر آسمان والوں کے لیے ایسے روشن ہوگا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی تلاوت قرآن چھوڑ دے تو اس کا گھر آسمان والوں کے لیے ایسے ویران ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے زمین پہ قبرستان ویران ہوتا ہے۔ قبرستانوں میں لائٹ ہوتی ہے، ویران، وحشت اور خوف۔ آسمان والوں کے نزدیک وہ گھر بھی اس طرح ظلمت آلود ہوتا ہے، اس طرح ویران نظر آتا ہے، وحشت ہوتی ہے ان کو اس گھر کی طرف دیکھتے ہوئے۔ تلاوت قرآن۔ اب مولا علی نے اس حدیث کا رخ بدلا، فرماتے ہو علی والا تلاوت قرآن، ذکر الہی کو اگر چھوڑا تو پھر تیرے گھر سے، تیرے گھر میں رحمت خدا اور برکت الہی نازل ہونا بند ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں قبلہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے گھروں میں مصیبت نے رخ کر رکھا ہے، پریشانیوں نے ہمارے گھر کا منہ کر رکھا ہے، ہمارے گھر میں فسادات ہیں، ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، ہمارے گھر میں فسادات ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ کیسی ہو؟ مولا علی فرماتے ہیں جب تیری زندگی میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے تو پھر تیرے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت بھی نہیں ہے۔ انسان لاکھ کما لے لیکن برکت نہیں رہے گی، رحمت خدا نہیں رہے گی۔ جب رحمت خدا نہیں ہے گھر میں، جب رحمت خدا نہیں ہے تو گھر میں بیماریاں ہیں، جب رحمت خدا نہیں ہے گھر میں فسادات ہیں، جب گھر میں رحمت خدا نہیں ہے گھر میں جو ہے اور تکالیفیں اور مسائل ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن اتنی اہم ہے۔ دوسرا امام نے فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہوگا اس گھر کو رحمت کے فرشتے پسند نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں ذرا، آپ لوگوں سے سوال ہے، رحمت کے فرشتے افضل ہیں یا امام زمانہ علیہ السلام؟ جی، امام زمانہ علیہ السلام افضل ہیں۔ ہمارے ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارے پاس روایت ہے، ان الملائکہ خدامنا و خدام شیعتنا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں ملائکہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے غلام ہیں، ہمارے اور ہمارے شیعوں کے غلام ہیں۔ تو ہمارے وقت کے امام افضل ہیں، اشرف ہیں۔ اب ذرا غور کریں، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ جس گھر میں تلاوت قرآن، ذکر الہی نہیں ہے اس گھر میں، اس گھر کو ملائکہ پسند، اس گھر کو ملائکہ پسند، اس گھر کو ملائکہ پسند، ماشاءاللہ آپ سب کے اس گھر کو ملائکہ پسند نہیں کرتے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ملائکہ سے افضل کون ہے؟ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ میرا دوست ذرا فکر کر، جس گھر کو ملائکہ پسند نہیں کر رہے اس گھر کو وقت کے امام کیسے پسند کریں گے؟ اور ہم غیبت امام میں امام کا انتظار کریں۔ مولا ہمارے گھر تشریف لائیں، پہلے ملائکہ کے قابل تو اپنا گھر بنائیں۔
وقت کے امام تو بعد میں نظر کرم کریں گے ہم پہ، ان کی نظر رحمت تو بعد میں ہوگی۔ اپنی زندگیوں میں قرآن کو شامل کریں، قرآن پڑھیں، ترجمہ قرآن۔ ایک مرتبہ سفارش کروں گا، اس ماہ رمضان میں آپ کل سے ترجمہ قرآن کی طرف توجہ دیں۔ ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح کہ اللہ کی ذات ہم سے چاہتی کیا ہے۔ بہت ساری ہدایت ہوگی، بہت ساری اصلاح ہوگی۔ آپ قرآن پڑھیں گے، بہت سارے مسائل کا حل بغیر پوچھے آپ کو قرآن سے مل جائیں گے۔ قرآن پڑھے تو صحیح۔ جو اردو نہیں پڑھ سکتا، اب ٹیلی ویژن والوں نے یہ بھی مشکل حل کر دی ہے کہ ہر ٹیلی ویژن پہ قرآن بھی بیان ہوتا ہے اور ترجمہ قرآن بھی بیان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ لہذا قرآن۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں جو تلاوت قرآن چھوڑتا ہے اور ذکر الہی چھوڑتا ہے، اس گھر میں شیاطین آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس گھر میں شیاطین آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ امام کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جن گھروں میں قرآن ہے، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، آپ دیکھیں ان گھروں میں پردے کا خیال ہوگا، ان گھروں میں نماز کی پابندی ہوگی، ان گھروں میں روزے کی پابندی ہوگی، ان گھروں میں بارش لوگ ہوں گے، ان گھروں میں لوگ باحیا ہوں گے، ان گھروں میں دین کی پابندی۔ لیکن جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، خود سروے کریں، یعنی آپ خود دیکھیں اپنے گھروں میں، اپنی زندگی کا خود جائزہ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہے، دیکھیں پھر کیا آپ کے گھر میں پردے کی پابندی ہے؟ نہیں۔ کیا نماز کی پابندی ہے؟ نہیں۔ قرآن جب پڑھ نہیں رہے، جب قرآن پڑھ نہیں رہے، قرآن پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے؟ نماز کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس میں روزے کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس میں حج کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس میں خمس کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس میں جھوٹ سے روکا گیا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس میں غیبت سے روکا گیا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس میں سود سے روکا گیا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس میں زنا سے روکا گیا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس میں شراب سے روکا گیا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس میں جوئے سے روکا گیا ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں اور اپنی اصلاح کرتے جائیں۔ جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھیں گے، بتائیں ہماری یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر رہ جائیں گی اور ان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ تو لہٰذا جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے؟ شیاطین آ کر آباد ہو جائیں گے۔ امام یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، یعنی جہاں پر تلاوت قرآن ختم، وہاں پر دنیا جہان کے سارے شیاطینی اعمال انجام دیے جائیں گے۔ امام علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ لہذا قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں۔ عام طور پہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، قبلہ ہم کس کی مانیں؟ علماء کچھ کہتے ہیں، ذاکرین کچھ کہتے ہیں، خطباء کچھ کہتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہماری قوم کے اکثر یہ جوان سوال کرتے ہیں، قبلہ ہم کس کی مانیں؟ علماء کی مانیں، ذاکرین کی مانیں، خطباء کی مانیں؟ میں کہا کرتا ہوں میرا دوست، کسی کی نہ مان، تو اس قرآن کی مان جس قرآن کو زہرا کے لال حسین نے نوک نیزہ پہ پڑھا۔ اللہ صلی علی، تو اس قرآن کی مان، تو اس قرآن کی مان جس قرآن کو علی مولا نے آغوش رسالت میں پڑھا۔ پھر دیکھ، چاہے عالم ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے خطیب ہو، جو کچھ بیان کرتا ہے
اس کا عقیدہ، اس کا عمل اگر قرآن کے مطابق ہے تو لیتا جا، اور اگر وہ بیان کرنے والا جتنے بڑے نام والا ہو، چاہے عالم ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے خطیب ہو، اگر اس کا ایمان اور عمل قرآن کے مخالف ہے اسے ٹھکراتا جا۔ آپ تو قرآن کے ماننے والے ہیں اور وارثان قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ تو لہذا ترجمہ قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اللہ قرآن مجید میں علی والوں سے یہی فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرا دوست، اللہ خبردار کر رہا ہے علی والوں کو، قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ بے شک جنت میں وہی جائیں گے جن کے دلوں میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے۔ بے شک جنت ہے ہی علی والوں کے لیے، لیکن اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں، ہم اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں۔ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، میرے یا آپ کے گھر میں کسی زانی کا رشتہ آ جائے ہماری بیٹی کے لیے، کیا رشتہ دیں گے؟ اپنی ایمان سے بتائیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہو جس کا رشتہ ہے وہ زانی ہے، کیا آپ رشتہ دیں گے؟ آپ کو معلوم ہو جائے وہ شرابی ہے، کیا رشتہ دیں گے؟ آپ کو معلوم ہو جائے وہ چور ہے، کیا آپ رشتہ دیں گے؟ آپ کو معلوم ہو جائے وہ ڈاکو ہے، کیا آپ رشتہ دیں گے؟ آپ کو معلوم ہو جائے وہ قاتل ہے، کیا آپ رشتہ دیں گے؟ اور میرا دوست، تو اور میں اپنے گھر میں زانی کو جگہ دینے کے لیے پسند نہیں کرتے، شرابی کو پناہ دینا پسند نہیں کرتے، ڈاکو کو پناہ دینا پسند نہیں کرتے، حرام خور اور جواری کو پناہ دینا پسند نہیں کرتے۔ وارث جنت امام علی جنت میں کیسے شرابیوں کو پناہ دیں؟ وارث جنت امام علی اپنے پہلو میں، اپنی جنت میں وہ زانیوں کو کیسے پناہ دیں؟ میں اور آپ اپنے گھر میں زانی اور شرابی اور جواری اور قاتل اور ڈاکو کو پسند نہ کریں، اور مولا علی اپنے ساتھ پسند کریں گے؟ آپ لوگ، ہمارا معاشرہ، ہم لوگ جتنے بھی برے ہوں، ہر شخص صاحبان عقل سے سوال ہے، ہر بندہ خود بہتر جانتا ہے، ہم جتنے بھی برے ہوں، ہم پسند نہیں کرتے ہم میں سے کوئی بھی کہ میرا بیٹا محلے میں کسی شرابی کے ساتھ بیٹھے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کسی زانی کے ساتھ بیٹھے، کسی جواری کے ساتھ بیٹھے۔ میں اور آپ پسند نہیں کرتے ہماری اولاد بدکار، شرابی، جواری اور بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تو پھر مولا علی کیسے پسند کریں؟ میرے ساتھ بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام ہیں۔ آپ روزانہ مسجد سے یہ آواز سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ مولا علی کس کے امام ہیں؟ متقیوں کے امام۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ واجبات کا پابند ہو، حرام کو چھوڑنے والا ہو۔ میں لاکھ کہتا رہا ہوں مولا علی میرے امام ہیں، لیکن جو مؤذن اللہ کے گھر میں آواز دے رہا ہے کہ مولا علی صرف متقیوں کے امام ہیں، اس کو مانے یا اپنی بات کو مانے؟ اور اللہ کے رسول اپنی زبان سے فرماتے ہیں، پاک زبان سے فرماتے ہیں، یا علی انت امام البررہ وقاتل الفجرہ، اے علی تو نیکوکار لوگوں کا پیشوا ہے اور بدکار اور برے لوگوں کا قاتل ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔
انت امام البرارہ، تو نیک لوگوں کا امام ہے اور برے لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو ہماری بدعمالیاں آل محمد سے ہمیں دور کر۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہٰذا اللہ قرآن میں کیا کر، اے ایمان والو خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن روایت ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میدان معاشر میں کچھ لوگ آئیں گے، نامہ اعمال جب کھلے گا دیکھیں گے ان کی زندگی ہوگی دنیا میں 60 سال اور 70 سال۔ نامہ اعمال جو ملے گا ان کو جب کھولیں گے اس میں لکھا ہوگا 200 سال گناہ کیا ہے، 300 سال گناہ کیا۔ خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اے اللہ ہماری زندگی 60 سال تھی، ہماری زندگی 70 سال تھی، اور یہ نامہ اعمال 200 سال کا، یہ نامہ اعمال 300 سال کا، یہ ہمارا نامہ اعمال نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی، اب میرے بندے میں تیرا ظالم خدا نہیں، تو جو گناہ کرتا رہا، تو برائیوں کی بنیاد اپنی نسلوں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں جو تو نے رکھی تھی، تیرے مرنے کے بعد نسل در نسل جتنے لوگ وہ گناہ کرتے رہے، ملائکہ میرے حکم سے تیرے نام اعمال میں وہ گناہ لکھتے رہے۔ آج نوجوان اگر کوئی فحش اور بیہودہ کلپ موبائل میں واٹس ایپ کے ذریعے سے اگر ہم کسی کو سینڈ کر دیتے ہیں، آپ ماہ رمضان میں پھر توبہ استغفار کر لیں، جو آپ نے کلپ سینڈ کیا کسی کا ایمان برباد ہوا، اس کی توبہ کون مانگے گا؟ وہ حل کیسے نکالیں گے؟ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان بھی برباد کریں اور دوسروں کا ایمان بھی برباد کریں۔ آپ تو اہل بیت کی یہ محنتوں پہ گویا پانی پھیر رہے ہیں۔ اہل بیت کو اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ ہادی ہیں کہ نہیں؟ امام ہادی ہیں۔ ہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کرنے والا، یعنی 14 معصومین ہدایت کرتے رہے، جن میں سے 13 معصومین ہدایت کرتے کرتے شہادت کا جام نوش کر گئے۔ آج ہم اگر برائی کو عام کریں اور لوگوں کو فارورڈ کریں، ہم تو ائمہ خدا کی ہدایت پہ پانی پھیر رہے ہیں، ہم تو ان کی ہدایت کے دشمن بن رہے ہیں۔ اے جوانو، اے عزیزو، خدا گواہ اپنے اس واٹس ایپ اور اپنے موبائل کو لوگوں کی ہدایت کا وسیلہ بنائیں، اس دور میں استفادہ کریں، آپ آل محمد کے مذہب کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ آپ چاہیں تو اپنے اس موبائل کو وسیلہ بنا کے لوگوں کو مذہب آل محمد کی طرف لا سکتے ہیں، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ خود ہم الحمدللہ یہ اس موبائل کے وسیلے سے کتنے لوگوں نے مذہب آل محمد کو قبول کیا، موبائل کو وسیلہ بنایا ہم نے۔ کتنے لوگ جو تقلید نہیں کرتے تھے وہ تقلید کر رہے ہیں۔ تو لہذا موبائل کو وسیلہ بنائیں، لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی ہدایت ہو، آپ کے میسج لوگوں کو آل محمد کے قریب کریں، لوگوں کو آل محمد کا حبدار بنائیں، نہ کہ ہم لوگوں کو آل محمد کی تعلیمات اور ان کی محبت سے، ان کے مذہب سے دور کر دیں۔ اگر ہم نے کوئی ایسا کام انجام دیا جس سے مذہب آل محمد بدنام ہوا، میدان قیامت میں ہم بھی ان مجرمین کی صف میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے محمد وآل محمد کے اوپر ظلم کیا، وہ بھی ظالمین میں سے ہیں، اور جنہوں نے محمد وآل محمد کے مذہب کو بدنام کیا وہ بھی ان ظالمین میں سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسرا شخص آئے گا، اس کا نام اعمال جب وہ کھولے گا تو اس میں لکھا ہوگا
200 سال کی نیکیاں، 300 سال کی نیکیاں. یہ بھی حیران پریشان، میرا اللہ یہ نام اعمال میرا نہیں، میری تو زندگی 60 سال 70 سال. آواز قدرت آئے گی، میں عادل خدا ہوں. تو جو نیکیاں کرتا تھا دنیا والوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، جس تو نے نیکی کا رواج رکھا، تیرے مرنے کے بعد جب تک دنیا والے نیکی کرتے رہے، ملائکہ میرے حکم سے تیرے نام اعمال میں نیکی لکھتے رہے. آپ نے کسی دوست کو شرعی مسئلہ سمجھا دیا، آپ نے کسی ایک نوجوان کو آل محمد کی محبت سے آشنا کر دیا، اور جتنی نسلوں تک محبت آل محمد منتقل ہوتی رہی، وہ جب تک وہ لوگ آل محمد کی محبت رکھیں گے، نسل در نسل آپ کے نام اعمال میں ملائکہ ثواب لکھتے جائیں. لوگوں کی اصلاح کا وسیلہ بنے، لوگوں کی ہدایت کا وسیلہ بنے. ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ. تو لہٰذا ایسا لوگوں کی ہدایت کا وسیلہ بنے. دیکھیں کیا اجر و ثواب ہے، ہماری شرعی ذمہ داری. دیکھیں ہمارے اگر پڑوس میں اگر کوئی مومن بھوکھا ہو، پیاسا ہو، بیمار ہو، ہم اس کی خبر گیری نہ کریں. وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، علاج کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ مر جائے، ہو ہمارا ہمسایہ، سارے محلے والے کیا کہیں گے؟ بڑا نمازی بنتا ہے، بڑا دیندار بنتا ہے. ہمسائے میں ایک مومن تھا حبدار علی، جو بھوکا مر گیا، جو پیاسا مر گیا، جو بیچارہ علاج کی ضرورت تھی بغیر علاج کے وہ مر گیا. دنیا ہمیں مجرم سمجھے گی؟ جی، دنیا کی نگاہ میں مجرم، اللہ کی نگاہ میں مجرم. خود ہم اپنی نگاہ میں اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے، اپنے آپ کو ملامت کریں گے یا نہیں کریں گے کہ ہم نے اس مومن کے حق میں کوتاہی کی اور وہ بیچارہ مومن دنیا سے رخصت ہو گیا. جہاں ہم مومن کی مالی مدد کی فکر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ اگر مومن ہدایت پہ نہ ہو اس کی ہدایت کریں. اگر مومن نمازی نہیں ہے، مومن روزہ دار نہیں ہے، مومن حاجی نہیں ہے، اس کی ہدایت کریں. یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. ورنہ کل ایسا نہ ہو کل میدان قیامت مولا علی کے پاس جائیں، مولا میری سفارش کیجئے، اور کہیں پلٹ کر مولا علی یہ نہ کہہ دیں اب کس منہ سے آیا ہے، میرا حبدار تیرے پڑوس میں تھا، تو نے میری محبت کی وجہ سے اس کو جا کے اس کے گھر میں اسے نماز کی نصیحت نہ کی، اس کے گھر میں جا کے تو نے روزوں کے بارے میں نہ سمجھایا، تو نے حج کے بارے میں نہ سمجھایا، تو نے دین کی باتیں نہ سمجھائی. کل میدان قیامت میں جواب دے ہوں گے. یاد رکھیں ایک دن موت ہے. انبیاء ائمہ ہدا علیہم الصلوۃ والسلام، یہ پوری کائنات اللہ نے محمد والے محمد کی محبت میں خلق کی ہے. ایسے ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ محمد والے محمد کی محبت میں خلق ہوئی ہے. ذرا فکر کریں، اللہ نے محمد والے محمد کی محبت میں کائنات کو خلق کیا. جن کی محبت میں کائنات خلق ہوئی ہے وہ ہستیاں بھی دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، اور ہم نے بھی جانا ہے. لہٰذا اپنے لیے کچھ کریں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے. تو لہٰذا ایسے با کردار بنے جو مذہب کا نام روشن ہو. جب چلیں تو دنیا والے بول کر گئے دیکھو علی والا کیسا ہے، نمازی، علی والا روزے دار ہے، علی والا شریف ہے، علی والا ہے لیکن سچ بولتا ہے، علی والا ہے امانت کا پکا ہے، علی والا ہے لیکن دیانت دار ہے. آپ کے کردار سے آل محمد کی عظمت اور نمایاں ہو، ایسا ہمارا کردار ہو. تو لہٰذا خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جہاں دیکھیں خامی ہے
اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ روایت، آخری روایت میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، آ کر کہتے ہیں مولا جبنا رسول اللہ، میں بہت پریشان۔ فرماتے ہیں کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں مولا میں اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھاتا ہوں، ان کو نماز کی بات کرتا ہوں، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو پردے کی بات کرتا ہوں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو روزے کی بات کرتا ہوں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو شریعت کا حکم سناتا ہوں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ میں احکام دین سمجھا کے تھک گیا ہوں، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، ان کو سمجھاتا رہوں یا رک جاؤں؟ اللہ اکبر، وارث دین امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ میدان قیامت میں تو انبیاء اور ہم ائمہ ہدا کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے یا عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے؟ حیران ہو گیا۔ کہتے ہیں مولا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے میں اور میدان قیامت میں انبیاء کے ساتھ اٹھایا جاؤں، آپ ائمہ ہدا کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ امام فرماتے ہاں، جو شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہے، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتا رہے، جبکہ اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار اس کا مذاق اڑائیں، یہ شخص میدان معاشر میں انبیاء اور ہم ائمہ ہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ہمارے راستے پہ چل رہا ہے۔ جس طرح ہم نے دین کے پیغام پہنچانے میں ہم نے گالیاں بھی کھائیں، ہم نے پتھر بھی کھائے، ہماری توہین بھی ہوئی، یعنی ہمیں شہید بھی کیا گیا، یعنی یہ ہمارا راستہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں کس طرح سے اسلام اور دین کو پہنچانے میں گزری، لیکن علی مولا اجرکم علی اللہ عزتارو، پوری زندگی علی مولا اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے رہے، اور جب سر سجدے میں ہے اس وقت علی کی زبان پہ جب ضربت لگی تو مولا نے اس وقت ایک جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ مولا علی نے یہ میدان جنگ میں نہیں جملہ نہیں کہا میں علی کامیاب ہوں، مولا علی نے اگر یہ جملہ ادا کیا ہے تو اللہ کے گھر میں نماز کی حالت میں ضربت لگنے میں علی کو نماز سے اتنا پیار۔ اجرکم علی اللہ ذات۔ آج کی یہ رات بی بی ام کلثوم کے گھر میں روزہ افطار کیا، اور جب بی بی نے رکھا دودھ اور نمک اور روٹی بھی ہے، فرماتے ہیں اے بیٹا تیرے باپ نے کبھی اتنی چیزیں جمع نہیں کی۔ اللہ اکبر، نمک کے ساتھ آپ نے روٹی کو تناول فرمایا، دودھ کو ایک سائڈ پہ۔ رات گزرتی رہی، روایت کہتی ہے بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں میرا بابا رات کے پہر میں صحن میں آتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور علی یہ جملہ ادا کرتے ہیں آج یہ وہ رات آ چکی ہے جس کا رسول اللہ نے مجھے خبر دی تھی، یہ رات اللہ سے ملاقات کی رات ہے۔ یہ روایت کہتی ہے جب صبح کو سحری کے بعد امام علی جب نکلنا چاہتے ہیں، جناب ام کلثوم سامنے آئیں۔ روایت کے جملہ صحن خانہ میں کچھ مرغابیاں ہیں جو امام حسین کو کسی نے تحفے کے طور پہ دی تھی، اور امام حسین نے وہ مرغابیاں اپنی ہمشیرہ کو وہ تحفہ کے طور پہ دی تھی۔ اللہ اکبر،
امام کی عدالت دیکھیے، جاتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا اگر ان حیوانوں کا حق ادا نہ کر سکو انہیں آزاد کر دے۔ امام تو اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ گھر میں حیوان ہو اور ان کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ ذرا غور کریں، جو اپنی اولاد اور اپنی بیوی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے، امام کیا ان پہ راضی ہیں؟ روایت کا جملہ، یہ مرغابیاں امام علی کے قریب آئیں، آپ کی ردا کو پکڑا، آپ کی ابا کو اپنے منہ میں ڈالا اور اپنی زبان میں آواز بلند کی۔ بی بی ام کلثوم نے روکنا چاہا، کہا بیٹا انہیں نہ روکو، یہ نوحہ کر رہی ہیں، یہ بھی گویا جان چکی ہیں آج علی مہمان ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے ابھی امام علی دروازے کی طرف بڑھے، یا آپ کی ردا، آپ کی چادر ابا ہائے اس کونڈی میں یک میخ میں اٹکا تو ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم فرماتی ہے بابا مت جائیے، یعنی پہلے حیوان روک رہے ہیں، اب یہ میخ نے آپ کی ردا کا دامن تھام لیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے علی مولا گھر سے نکلے، روایت کہتی ہے جب علی مولا اور مسجد کوفہ کی چھت پہ آئے، آج اتنی درد بھری آواز میں علی نے آخری اذان دی، اللہ اکبر۔ اے علی کی صدا کا بلند ہونا تھا، اے کوفہ کے ہر کونے میں علی کی آواز پہنچی، او علی کی بیٹی بھی بے قرار ہو گئی۔ روایت کہتی علی مولا چھت سے اترے، آپ اس بلندی سے نیچے اترے، آپ مصلی عبادت پہ آ کے امام ابھی نافلہ نماز ابھی حالت سجدہ میں ہی گئے ہیں، یا ادھر سے عبد الرحمن ابن ملجم اس نے تلوار سے وار کیا، یہ صرف تلوار نہ تھی بلکہ تلوار زہر میں آلود ہے، یہ تلوار زہر میں آلود ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، جب اس لعین نے تلوار سے وار کیا اور میرے مولا کا سر شگاف ہوا، ایک مرتبہ علی نے خاک محراب سے اٹھا کر اپنے زخم میں ڈال کے انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر سے جبرائیل امین نے اور ندا دی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دنیا والوں خبردار ہو جاؤ، اور نبی کا بھائی اور نبی کے دین کا وارث علی اور ہدایت کا مینار اور شہید کر دیا گیا۔ ہے یہ آواز اور بی بی ام کلثوم کے کانوں میں پڑی اور بی بی اپنے مقام پہ تڑپی۔ عزادارو روایت کہتی ہے یہ امام حسن مجتبی امام حسین جلدی سے مسجد میں جب تشریف لائے، امام حسن نے اپنی گود میں بابا کا سر رکھ لیا، امام حسین ہے ساتھ بیٹھے ہیں، امام حسن نے بابا کا سر گود میں رکھا، مولا حسین ساتھ میں عرض کروں گا مولا علی، اے مولا آپ کے سر پہ جب وار ہوا، آپ کا سر آپ کے لال حسن مجتبی کی گود میں ہے، یہی آپ کا لال حسین، اور جو آپ کے سرانے بیٹھا ہے، اور جب یہ زین سے زمین پر آئے گا، ہائے اس کا سر خاک میں ہوگا،
اور کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا مولا۔ اور جب آپ کے سر پر وار کیا تو آپ کا دشمن فرار کر گیا، لیکن حسین کا قاتل اور شمر لعین اتنا مطمئن ہے، وَشِمر جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَین، اور شمر جوتوں سمیت اور حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور شمر نے مولا حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَتَمَ عَلَى خَدَّيْهِ، اور ان رخساروں پہ جسارت کرتا رہا، اور جن رخساروں پہ مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے اور جن رخساروں پہ زہرا بوسے دیا کرتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔